ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، ولذکر اللہ اکبر۔ اور ایک بات کہ نماز کیا کرتی ہے؟ برائی اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اچھا، اب کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے، ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہو تو کیا؟ تو کہا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور اس کی نماز اس کو اس بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکے گی، اللہ کی نافرمانی سے روکے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ ایک دوا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو دوا جو ہے وہ پہلے دن ہی کوئی اپنے اثرات نہیں دکھاتی ہے، وہ اس کو آپ کو کنٹینیوسلی استعمال کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر جا کے وہ آپ کی جسم پہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز ہے، تو نماز بھی اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اس کی بیماری کیا ہے؟ وہ نفاق کی بیماری ہے، کیونکہ جو یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ عادت بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا، عبادت کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دکھلاوے کے لیے ہے۔ تو ایسے شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ نمازی ہے لیکن وہ یہ ساری چیزیں بھی کرتا ہے اور بد اخلاق ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس کے پھر مومن ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اس کی نفاق کی علامت ہے، اور نفاق عملی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں اور نماز کو جو ہے وہ اپنی عادت کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ نماز جو ہے وہ اپنے اثرات ضرور مرتب کرے گی۔